احکام و تاریخ قربانی اور اس کی حقیقت۔ پارٹ نمبر 5، قربانی کی حقیقت۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ جانوروں کی قربانی جو ہر سال مسلمانوں پر لازم کی گئی ہے وہ ابراہیمی یادگار کی حیثیت رکھتی ہے، تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جانور کی قیمت کا صدقہ کر دینا یا کسی دوسرے نیک کام میں لگا دینا اس فریضے سے سبک دوش نہیں کر سکتا۔ جیسے روزے کی جگہ نماز یا نماز کے بدل روزہ کافی نہیں، زکوٰۃ کے بدلے میں حج یا حج کے بدلے میں زکوٰۃ کافی نہیں، کوئی شخص اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو ایک نماز کا فریضہ اس سے ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کتنا بھی کرے وہ یادگار ابراہیم علیہ السلام کے قیام اور واجب قربانی کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ قربانی کا حکم سب مسلمانوں کے لیے عام ہے، حجاج کے لیے مخصوص نہیں۔ خلیل اللہ کارناموں میں سے جو چیزیں کسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص تھیں وہ تو صرف حجاج پر لازم کی گئی ہیں جو اس مقام پر پہنچ کر انجام دیتے ہیں، جیسے مینا میں تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا اور 7 چکر لگانا، اور جو چیز اس خاص جگہ سے تعلق نہیں رکھتی ہر جگہ کی جا سکتی ہے، جیسے جانور کی قربانی، اس کو تمام امت کے لیے حکم عام کے ساتھ واجب و لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ و تابعین اور پوری امت ہر خطے، ہر ملک اور ہر جگہ میں اس واجب کی تعمیل کرتے رہے، اور اس کو نہ صرف واجبات اسلامی میں سے ایک واجب قرار دیا گیا بلکہ شعائر اسلام میں داخل سمجھا گیا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یعنی قربانی کے اونٹ اور گائیں کو ہم نے اللہ کی یادگار بنایا ہے۔ اللہ کی یادگار سے مراد اللہ کے دین کی یادگار ہے۔ ہاں، یہ ظاہر ہے کہ جو قربانی اس خاص مقام میں کی جائے جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، یعنی مینا میں، وہ زیادہ افضل اور موجب ثواب و برکات ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں 100 اونٹوں کی قربانی کی، جن میں سے 63 اونٹوں کا نحر بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے کیا، باقی کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرمایا۔ یہ اتنی بڑی تعداد اسی فضیلت کی وجہ سے کی گئی، ورنہ مدینہ طیبہ میں عام عادت 2 دمبے ذبح کرنے کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا، ہر سال قربانی کرتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ کسی سفر میں قربانی کے ایام آ گئے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ترک نہیں فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے 7 آدمیوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں اپنی قربانیوں کو فربہ کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور سب مسلمانوں کی یہی عادت تھی۔ مدینہ طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عید کی نماز کے بعد عید گاہ ہی میں قربانی کرتے تھے، تاکہ سب مسلمانوں کو اس حکم شرعی کی اطلاع بھی ہو جائے اور قربانی کے آداب بھی سیکھ لیں، اور یہ بھی سب کو معلوم ہو جائے کہ نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں ہی قربانی کیا کرتے تھے۔ غالباً اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ قرآن کریم میں جو قربانی کا حکم آیا ہے وہ اسی طرح آیا ہے، پہلے نماز عید پھر قربانی کی جائے۔ سورہ کوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں پھر قربانی کریں۔ ابن کثیر نے مفسرین صحابہ و تابعین حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عطا، حضرت مجاہد، حضرت عکرمہ اور حضرت حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے لفظ ونہر کے معنی قربانی کرنے کے بیان کیے ہیں، اور حضرت عکرمہ، حضرت عطا اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صلی لربک سے مراد نماز عید ہے،
اور ونحر سے مراد قربانی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس قرآنی حکم کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر نماز عید و قربانی کو لازم اور واجب قرار دیا ہے، خواہ وہ مکہ میں ہوں یا مدینہ میں یا دنیا کے کسی اور مقام میں، اور اشارہ قربانی کے ماتحت نماز عید کو مقدم اور قربانی کو اس کے بعد کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک میدان میں اول نماز عید ادا کی، پھر سب لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہمارا پہلا کام نماز عید ادا کرنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنا۔ جس نے اس کے مطابق عمل کیا تو ہمارے طریقے کے موافق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا اس کی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ وہ محض کھانے کا ایک گوشت ہو گیا۔ قربانی اور اس کے ثواب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید کی آیات مذکورہ اور روایت حدیث اور صحابہ کرام کے تعامل سے واضح طور پر ثابت ہے، مگر عید الاضحیٰ میں اس کا ضروری اور واجب ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر جاری ہوا، اور قرآن و سنت کے نصوص میں اس کو اسلامی واجبات میں سے ایک اہم واجب قرار دیا، جو ہر ملک، ہر خطے اور ہر زمانے میں ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہمیشہ مدینہ طیبہ میں بھی قربانی کا فریضہ ادا کیا۔ اس زمانے کے بعض لوگوں نے جو قربانی کو مکہ معظمہ کے ساتھ مخصوص، اور وہ بھی کسی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ حجاج کی مہمانی کے طور پر سمجھا ہے، وہ نہ صرف قرآن و حدیث سے بلکہ تمام شرائع انبیاء اور ان کی تاریخ سے بالکل ہی ناواقفیت پر مبنی ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر قربانی کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ مکہ میں جمع ہونے والے حجاج کی مہمانی اس سے کی جائے، تو پھر اس میں نماز عید سے پہلے اور بعد میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور 12 تاریخ کی شام کے بعد قربانی ممنوع ہو جانے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیا 13 تاریخ کو حجاج مکہ میں نہیں رہتے؟ اگر مہمانی اس کا مقصد تھا تو قربانی کے جانوروں کے لیے جو شرائط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر وغیرہ کے لحاظ سے بیان فرمائی، ان شرائط کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ نیز کیا مہمان کو صرف گوشت کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی؟ اگر مہمانی مقصود ہوتی تو قربانی کے ذریعے گوشت مہیا کرنے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دوسری اشیاء خوردنی جمع کرنے کا فریضہ عائد کیا جاتا، خصوصاً جب کہ مدینہ طیبہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ہر سال قربانی کرنا ثابت ہے، تو پھر اس کے خلاف دلیل قائم کرنا اور اس کو اسلام میں ٹھونسنا بہت ہی بڑی جرأت رندانہ ہے۔